بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرس۔ 27ویں آئینی ترمیم کے سیلینٹ فیچر اس وقت پبلک ہو چکے ہیں اور آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر کنفیوژن ہے کہ کیا جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے اس کی کوئی سرٹن لیمٹ ہے، یہ تا حیات ہے، یہ بحث اس وقت چھڑی ہوئی ہے۔ ویئرس، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا عام آدمی کی، چونکہ میں آواز ہوں اور خود عام آدمی ہوں، میں نے اس ترمیم کو انتہائی آسان الفاظ میں نہ کوئی 3-4 گھنٹے ریسرچ کر کے میں نے اس کے پوائنٹس بنائے ہیں۔ اب وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں اور آپ کو کرسٹل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو ترمیم ہے یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئینی ترمیم کے مسودے میں 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم کی تجویز دی گئی ہے، یعنی تقریباً 48 ایسے آرٹیکلز ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ترامیم لائی جائیں، اس میں امینڈمنٹ لائی جائیں۔ کلیئر؟ دوسرا یہ ہے کہ ترمیم کے ذریعے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی تجویز، یعنی سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت کے قیام کرنے کی شک، یعنی ایک سپریم کورٹ ہوا کرے گی آسان الفاظ میں، اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ میٹرز ہوں گے وہ اب سپریم کورٹ میں ڈسکس ہونے کی بجائے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ڈسکس ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی آئینی عدالت کا جو صدر مقام ہے، جس طرح سپریم کورٹ کا صدر مقام اسلام آباد ہے، اسی طرح وفاقی آئینی عدالت کا صدر مقام اسلام آباد ہوگا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر، یعنی جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اسی طرح جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی ان کے چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہوگی وہ 3 سال ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ان کی ایج کیا ہوگی؟ اگر 3 سال مدت میعاد ہوگی تو میکسیمم ایج لیمٹ کیا ہوگی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس یعنی 68 برس کی عمر میں ریٹائر ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا، وہی کانسٹیٹیوشنل میٹر۔ آئینی عدالت کو آئینی تشریع اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات کا دائرہ اختیار دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آئین کا آرٹیکل 184 کو ختم کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم کی گئی ہے، یعنی 175 کا جو آرٹیکل ہوگا وہ یہ کہے گا کہ وفاقی آئینی عدالت بنائی جائے۔ ٹھیک ہے؟ سپریم کورٹ کی آئینی جو اختیارات ہیں وہ نئی عدالت کو منتقل، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ آئینی معاملات کی بجائے دوسرے معاملات دیکھے گی اور جو آئینی معاملات ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ دیکھیں گی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ آرٹیکل 175A میں ججز کی تقرری کے لیے نیا طریقہ کار تجویز۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل، یعنی جو جوڈیشل کمیشن ہوگا نا اس میں نہ صرف سپریم کورٹ کا چیف جسٹس شامل ہوگا بلکہ وفاقی جو آئینی عدالت ہے ان کی بھی اب انڈکشن ہوگی جوڈیشل کمیشن میں۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلے ایک دوسرے پر لازم نہیں ہوں گے، یعنی ایک ایشو آتا ہے وفاقی آئینی عدالت، اول تو وہ معاملہ جو آئینی عدالت کا ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنل سے ریلیٹڈ ہوگا اور جو سپریم کورٹ ہوگی وہ نان کانسٹیٹیوشنل NON میٹرز کو دیکھے گی، لیکن اس کے باوجود ان کے فیصلے ایک دوسرے پر بائنڈنگ نہیں ہوگے، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ پھر آرٹیکل 189 میں ترامیم آئینی عدالت کے فیصلے میں تمام عدالتوں پر لازم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آرٹیکل 189 میں ترمیم کر دی گئی ہے، اب جو آئینی عدالت کے فیصلے آئیں گے وہ ریسٹ آف دی کورٹس پر بائنڈنگ ہوں گے، ان پر لازم ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو، دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس بطور اراکین، اس میں بھی۔ پھر اس کے علاوہ جو آرٹیکل 243 ہے جو اس وقت زیر بحث ہے، اس کے بھی میں آپ کے سامنے سیلینٹ فیچر رکھ دیتا ہوں۔ آرٹیکل 243 میں ترامیم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، جو جنرل ساحر شمشاد صاحب ہیں غالباً چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کے بعد یہ جو عہدہ ہوگا یہ ختم کر دیا جائے گا۔ آرمی چیف کو اب چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ دے دیا گیا ہے، یہ بھی اس میں ترمیم کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل کو قومی ہیرو کا درجہ دینے اور تا حیات
مراعات دینے کی تجویز ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آرٹیکل 93 میں ترمیم، وزیر اعظم کے 7 مشیروں کی تقرری کا اختیار، یعنی آرٹیکل 93 میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے، اب وزیر اعظم کو 7 ایسے مشیر ہیں ان کی تقرری کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 130 میں ترمیم، وزراء اعلیٰ کے مشیروں کی تعداد میں اضافہ، جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کے جو مشیر ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے چاروں صوبوں کے، یہ آرٹیکل 130 میں جو ترمیم آئی ہے۔ آرٹیکل 206 میں ترمیم، سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تقرری سے انکار پر جج ریٹائرڈ تصور، اگر کوئی جج سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تقرری اس کی ہوتی ہے وہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا، یہ آرٹیکل 206 میں ترمیم کی گئی ہے۔ پھر آرٹیکل 209 میں ترمیم، سپریم جوڈیشل کونسل کے نئے قواعد 60 دنوں میں بنانے کی شرائط۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بھی اس کے رکن ہوں گے اور آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی اس کے رکن ہوں گے، اس کے جو نئے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ ود ان 60 ڈیز وہ بنانے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 175 اور 175 تک نیا باب شامل، وفاقی آئینی عدالت کے اختیارات اور طریقہ کار وہ اس میں شامل کر دی گئے ہیں۔ آرٹیکل 186 اور آرٹیکل 191 حذف کرنے کی تجویز، آئینی عدالت کا ایڈوائزری دائرہ کار بھی متعین کیا جائے گا۔ یہ ویئرز بیسیکلی 27ویں ترمیم ہے، یہ آ چکی ہے، اس پر اب مختلف آراء ہیں، کچھ لوگ اس کی فیور میں اوپینین دے رہے ہیں، کچھ اس کی اگینسٹ اوپینین دے رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس سے پاکستان مزید مضبوط ہوگا، کچھ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کی جو ریسرچ کی ہے آبجیکٹیوٹی کے ساتھ، جو اس کے سیلینٹ فیچر تھے وہ میں نے اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ فیصلہ آپ نے بہتر کرنا ہے یا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے یہ پاکستان کو کہاں لے کے جائے گی، لیکن میری یہ دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس ملک کے لیے ثانیہ پیدا کرے۔ اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شریف کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔